بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کل انشاءاللہ تعالی پاکستان کی پارلیمنٹ اگلے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی۔ بظاہر تو یہ انتخاب 5 سال کے لیے ہونا چاہیے، لیکن کبھی کوئی وزیر اعظم پاکستان میں 5 سال پورے نہیں کر سکا۔ 2002 کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے، 2008 کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے، 2013 کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے، 2018 کی اسمبلی 5 سال پورے کر چکی ہے۔ کیا یہ اسمبلی بھی 5 سال پورے کر سکے گی کہ نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس لیے کہ انتخاب کو متنازع کہا گیا ہے، ریزلٹس پہ لوگوں کے اعتراضات ہیں، اب تک پوری نشستوں پر فیصلے سنائے نہیں جا سکے، کچھ ریزلٹس رکے ہوئے ہیں، کچھ ری کاؤنٹنگ میں ہیں، کچھ اب ٹرائبونلز میں جانا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جو ٹرائبونلز میں جائیں گے وہ 5 سال تک انتظار کریں گے، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکے۔ لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو ہنگامہ آرائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچے گا، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی جو سب سے زیادہ معترض ہے انتخابی نتائج پر، وہ میں یہاں ایک بات کہہ دوں پھر آگے چلتا ہوں۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی آپ سے کہہ چکا کہ پاکستان کا ہر انتخاب متنازع ہوا، لیکن کبھی کسی اپوزیشن نے اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا، وہ اس کا حصہ بنی، ماں سوائے 1977 کے انتخابات میں جب پی این اے نے قومی اسمبلی کے اجلاس پہ جانے سے انکار کر دیا تھا اور صوبائی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہاں صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب ہو چکے، چیف منسٹرز بن چکے، منتخب ہو چکے، اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، اب وزیر اعظم کا انتخاب باقی ہے۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے فیلڈ مارشل ایوب خان کے صاحبزادے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے پوتے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے صاحبزادے، محترمہ زیب گوہر قومی اسمبلی کی سابق رکن، ان کے صاحبزادے، خود سابق وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب کینڈیڈیٹ ہیں۔ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی مخالفت میں ان کے والد جیل میں رہے، باوجود اس کے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان صاحب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ جس شخص کو ڈیڈی کہا کرتے تھے اس کے خلاف سڑکوں پر نکلے، اس کا دھڑم تختہ کیا اور اقتدار سنبھالا، لیکن ان کے اپنے گھر کے جو معاملات ہوتے تھے، میرے علم میں ہے یہ بات کہ وہ بیگم ایوب خان صاحبہ طے کر دیا کرتی تھی۔ جب کبھی بھی کوئی چھوٹا موٹا خانگی معاملہ ہوتا تھا تو وہ طے کر دیتی تھی اور ان کے آگے کوئی بولتا نہیں تھا۔ یہ نوجوان عمر ایوب پیپلز پارٹی دشمنی میں تو رہا، لیکن تحریک استقلال کی محبت کا شکار رہا۔ قائد اعظم پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے ایم این اے منتخب ہوئے، پھر نون کی طرف سے منتخب ہوئے، پھر وہ چیلنج ہو گیا، پھر وہ ڈی سیٹ ہو گئے، پھر ان کی والدہ بہت بیمار تھی، پھر وہ الیکشن نہ لڑ سکے، اور پھر تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ 3-4 جماعتیں پاکستان کا پولیٹیشنز کی اکثریت ان کو بدل چکی ہے، اور اس کے حالات ہوتے ہیں۔ میں کسی کو کوئی الزام نہیں دینا چاہتا، نہ وہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ پارٹی کو چھوڑ دیں۔ نور عالم خان اس کی ایک مثال آج بھی موجود ہے، اور لوگ بھی ہیں۔ لیکن یہ گوہر ایوب صاحب نے
میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنا جو وقت نبھایا، وزیر خزانہ کے وزیر خارجہ کے طور پر، وزیر پانی و بجلی کے طور پر، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے طور پر، ڈپٹی لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر، یہ خوشگوار تھا، اس میں کوئی تلخی ناراضگی نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح جب پی ایم ایل کیو بن رہی تھی تو گوہر صاحب ریلکٹنٹ تھے تھوڑے سے، لیکن گوہر ایوب صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر جنرل مجید ملک اور ایک دو لوگ اور آ جائیں تو میں جوائن کر لوں گا، اور انہوں نے جوائن کی۔ پھر وہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل رہے، کیونکہ انہوں نے گریجویشن اس وقت تک نہیں کی ہوئی تھی، باقاعدہ گریجویشن، اور قانون آ گیا تھا کہ پارٹی کا عہدیدار بھی گریجویٹ ہونا چاہیے اور کینڈیڈیٹ بھی نیشنل پروونشل اسمبلی کا گریجویٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے انتخاب سے اپنے آپ کو پرے کر لیا تھا، پارٹی کا عہدہ چھوڑ کے ایک مثال قائم کی تھی۔ ایک اچھی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے کراچی کے حوالے سے، ایوب خان صاحب کے انتخاب کے حوالے سے، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے حوالے سے، اس انتخاب کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں ہیں جو میں نے ان سے براہ راست سنی، جن میں سے کچھ غلط ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ کہانی کو بڑھانے کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن وہ ایک دلچسپ شخصیت تھے، علم تھا ان کے پاس، تجربہ تھا، وسیع نظری تھی، بات سننے کی صلاحیت تھی، بات کرنے کا ڈھنگ تھا، اور خوب تھا، بہت خوب تھا۔ میں نے ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ کام کیا۔ اب کل شہباز شریف صاحب ایک طرف امیدوار ہوں گے اور دوسری طرف گوہر ایوب صاحب کے صاحبزادے عمر ایوب کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ غالباً 100 کے قریب ووٹ ملنے کا امکان ہے عمر ایوب صاحب کو۔ انتخاب تو وہ ہار جائیں گے، لیکن اس انتخاب کے ہارنے کے بعد جو وہ تقریر کریں گے، میں آج ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جمہوری روایات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو مستقبل کے راستے بھی ان کے کھلے رہیں گے۔ بصورت دیگر ان کے لیے زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی احتجاجی تحریک میں انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے، مار بھی کھائی، مفرور بھی رہے، چھپے بھی رہے، لیکن اس سب کے باوجود شائستگی کا دامن وہ چھوڑتے نہیں ہیں، اور اگر تقریر میں شائستگی کا دامن چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر پالیٹکس ذرا مشکل ہو جائے گی۔ شہباز شریف صاحب یقیناً کل پرائم منسٹر بن جائیں گے، دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے، اور ان کے خاندان میں یہ 5واں واقعہ ہوگا کہ ان کے خاندان کے 2 افراد 5 دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ 2 بھائیوں کے وزیر اعظم بننے کی مثال نہیں ہے، کہ جائے کہ 5 دفعہ وزیر اعظم بننے کی مثال ہو۔ ان کی بھتیجی پنجاب کی چیف منسٹر ہے، یقیناً انہیں بڑا آسرا ہوگا، اور خود شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ایک یہ بات صحت مند پالیٹکس کے طور پر سامنے ہوگی کہ بھتیجی نے صوبے کو سنبھالا ہوا ہے، جہاں ان کا بیٹا بھی خود چیف منسٹر رہا، تو تجربے کی وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ان کے حلیف پیپلز پارٹی، وہاں بھی بے شمار تجربہ ہے، وہاں سیاسی حکمت عملی ہے، وہاں دور تک دیکھنے کی عادت موجود ہے، وہاں سیاسی شطرنج کو خوب بچایا جاتا ہے اور اس پر بہت پریکٹس کی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ 4-5ویں دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نظر 2029 کے انتخاب پر ہے، اور اس وقت آصف زرداری صاحب ملک کے صدر ہوں گے، اور اسی طرح کی صورتحال ہوگی کہ وہ جانے والے صدر ہوں گے، لیکن چونکہ آئین اجازت دیتا ہے کہ تاوقت کہ ہاؤس پورا نہ ہو تو وہ اس وقت تک ہاؤس نیا صدر کا انتخاب نہ کر لے،
میعاد پوری نہ ہوئی ہو، پوری بھی ہوئی ہو تو بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ کچھ عرصہ رہ سکیں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح عارف علوی صاحب انتخابات کے بعد اب تشریف لے جائیں گے، زرداری صاحب اسی طرح 2029 میں اسمبلی کے ختم ہونے پر، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، اسمبلی کے ختم ہونے پر ممکن ہے اپنے بیٹے سے وہ بیٹے سے حلف لیں، بہت ممکن ہے، اس بات کا امکان موجود ہے، اور ان کی تمام خواہش بھی یہی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں نہیں جانتا، اللہ جانتا۔ پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر بہرامن تنگی ایک سمجھدار شخص ہیں، ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سیاسی گھرانے نے جان کا نذرانہ بھی دے رکھا ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں یا کل سینٹ میں ایک ریزولوشن پیش کیا جس کی خبر آج سامنے آئی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے۔ جب پاکستان میں ٹی وی شروع ہوا تھا تو مذہبی گھرانوں میں یا عام گھروں میں بہت کم ٹی وی ہوتے تھے، اور ٹی وی صرف خبریں سننے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ اور لاہور کی حد تک جب جنگ ستمبر تھی تب اس کے لیے کچھ گھروں میں بچوں کو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ ٹی وی دیکھ لیں۔ 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی ٹوٹل، شام کو 6 بجے سے 10 بجے تک۔ محلے بھر کے بچے وہاں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور ٹی وی پہ کوئی ایسی چیز نہیں چلتی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ نامناسب ہے۔ یہ درست ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری واہیات چیزیں موجود ہوتی ہیں، بہت ساری لغویات موجود ہوتی ہیں، بہت فحش قسم کی چیزیں بھی وہاں دیکھنے کو ملتی ہے، بے حیائی بھی ملتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا سے زیادہ بہت تیز چلنے والا کوئی میڈیا نہیں ہے جو چند سیکنڈز میں آپ کے پاس دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے میں اس خبر کو پہنچا دے جو وہاں پر اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہو، لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے۔ اگر آپ فیس بک لائیو پہ چلے جائیں، یوٹیوب لائیو پہ چلے جائیں، لنکڈ ان لائیو پہ چلے جائیں تو یہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹویٹر پاکستان میں تقریباً بند کر دیا گیا ہے، کھلے گا تو صحیح، لیکن کب یہ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ حکومت کو ابھی سوٹ نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اگر بند کر دیا جائے تو سب چیزیں پاکستان میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں پہلی دفعہ فیکس مشین کا نام سننے کو ملا تھا تو یہ پاکستان میں لیگلی لانے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگ اپنے سامان میں چھپا کر، کاروباری لوگ لے آتے تھے کسٹم والوں سے چھپا کر۔ اب متروک ہوتی چلی گئی ہے، ہو ہی چکی ہے فیکس مشین، اب اسی واٹس ایپ پر آ جاتی ہے اور ہم پرنٹر کے ذریعے اس کاغذ کو نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح جب کمپیوٹر پاکستان میں آئے تو کسٹم والے کمپیوٹر نہیں آنے دیتے تھے۔ ترقی کا راستہ روکنا اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوا کرتا ہے۔ تنگی صاحب، آپ خود سوشل میڈیا پر موجود ہوتے ہیں، وہ ٹی وی کے پروگرام جن میں آپ شرکت کرتے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو دین کے حوالے سے آیات، ترجمہ، تفسیر، حدیث چیز ہمیں ملتی ہے، یہ بھی سوشل میڈیا دیتا ہے۔ سوشل میڈیا برا نہیں ہے، سوشل میڈیا کے استعمال میں اچھائی یا برائی تو بری ہو سکتی ہے، اور وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے قوانین بنا کر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی ہم کر کے دیکھ چکے ہیں، لیکن تا وقت ہے کہ ہم 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول کے اندر نہیں لے جانے کی کوشش کریں گے، اور بچیوں کو وہ ٹریننگ نہیں دیں گے، اور وہ تربیت نہیں کریں گے، وہ ماحول نہیں دیں گے، مثال بن کر ان کے سامنے خود پیش نہیں ہوں گے، تب تک تربیت بھی کام نہیں آئے گی۔ جو سیاسی گالی ہم
اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے مخالف کو نکالتے ہیں یا اپنے حریف کو نکالتے ہیں یا جو تبصرہ کرتے ہیں یا جو بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں، ہمیں اس کو بند کرنا ہوگا۔ ہمیں ذرائع ابلاغ کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آج سوشل میڈیا کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایک زمانے میں اخبارات جس طرح بند ہوتے تھے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح اخبارات کے ڈیکلریشن منسوخ کیے جاتے تھے اور پبلشر اور پرنٹرز کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، ابھی بھی کچھ لوگ ان میں سے زندہ ہیں، وہ خود مثال دے سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ سوشل میڈیا کو بند نہ کریں، آپ اپنی قوم کی، اپنے بچوں کی تربیت کا کوئی طریقہ کار سینٹ کے ذریعے نکالنے کی کوشش کریں، قومی اسمبلی کے ذریعے نکالنے کی کوشش کریں۔ اب ایوان صدر بھی آپ کا ہوگا، وہاں آپ لوگوں کو اکٹھا کروا سکتے ہیں، تجویز دے سکتے ہیں، بجٹ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ارکان کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ کتنا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ تعلیمی ادارے اپنے علاقوں میں کھلوائیں گے تو یقیناً بچے تعلیم حاصل کریں گے اور بہتری ہو جائے گی۔ میں یہ بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے تو وہ یقیناً یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان پر ان کی بھی نظر ہوگی کہ پاکستان کے حالات بہت غیر معمولی ہیں۔ لیکن ایک بات خوش آئند ہے کہ پی ٹی آئی جس الیکشن کو بہت متنازع کہہ رہی تھی، اس کے پروسیس کے اندر جا کر اسمبلی کی وقت کو اور اسمبلی کی حیثیت کو اور اہمیت کو تسلیم کر چکی ہوئی ہے۔ اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لے کر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لے کر، صوبوں میں انتخابات میں حصہ لے کر، اور اب اسپیکر کے بعد وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لے کر، اور پھر صدر پاکستان کے انتخاب میں حصہ لے کے، صدر پاکستان پارلیمنٹ کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ آپ پارلیمنٹ کو جب تسلیم کر لیں گے تو بہت سارے معاملات تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ باقی جو الیکشنز کے معاملات ہیں وہ ٹرائبونلز کے ذمے رہیں گے، اور انشاءاللہ ٹرائبونلز 5 سال میں ان کا فیصلہ نہیں کریں گے، روایت یہی ہے ہمارے ہاں۔ اور اگر کچھ اور ہو گیا تو سمجھیے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی مہربانی ہو گئی ہے کہ الیکشن ٹرائبونل 4 مہینے میں فیصلہ کرنا شروع ہو گیا۔ بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ میں بات کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو کل کیا کہنا ہوگا، یا وہ کیا کہہ سکتے ہیں، یا ان کو کیا کہنا چاہیے ایک پاکستانی کے طور پر اگر میں سوچوں تو وہ یقیناً پاکستان میں معاشی استحکام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تجاویز اپنے سامنے لے کر آئیں گے، جو قوم کے سامنے رکھیں گے، جو ان کے سامنے تو موجود ہوں گی، وہ پہلے بھی رہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم کس مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارا پہیہ رکنے والا ہے، اور اگر پہیہ رک گیا تو پھر سارے کا سارا سلسلہ نظام درم برابر ہو جائے گا۔ ہمارے پاس سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں بھی نہیں ہوں گی، لہٰذا معیشت کی طرف ان کو ایک قدم بڑھانا ہوگا۔ وہ خود بڑھائیں گے یا ان کو کوئی کہے گا کہ آپ بڑھائیں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا؟ مجھے پتہ ہے کہ وہ خود بھی بڑھائیں گے اور ان کو کہا بھی جائے گا۔ لیکن معیشت کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے سیاسی افہام و تفہیم کی بہت ضرورت ہوگی۔ ایک افہام و تفہیم تو وہ ہے جو عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں IMF کے ذریعے کہ پاکستان کا آڈٹ کیا جائے، وہ تو ایک بہت ہی نامعقول خط ہے، اور اس پر کوئی مزید بات کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ وہ ملک کے ساتھ دوستی اور دشمنی کے حوالے سے دشمنوں کی صف میں وہ خط ہمیں لے جا کر کھڑا کرتا ہے، اور ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب کل کچھ بڑے معاشی منصوبوں کا اعلان کریں اور ان پہ فوری کام شروع کروا دیں، بھلے وہ قرض ہی ہو، ویسے بھی اب تک ہم جتنے بڑے منصوبے پاکستان میں شروع ہم نے کیے قرض کی بنیاد پر کیے، ہمارے پاس تو پہلے دن سے ہی پھوٹی کوڑی نہیں تھی، اب کہاں سے آئے گی؟ اب ہمیں کچھ اور طرح کی محنت کرنی ہوگی۔
ہمیں اپنی زراعت کی طرف توجہ دینی ہوگی، ہمیں آئی ٹی کی طرف توجہ دینی ہوگی، ہمیں ایکسپورٹ کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ آئی ایم ایف پھر ہمیں کہے گا کہ ٹیکس لگاؤ، چیزیں مہنگی کرو، پیٹرول مہنگا کرو، گیس مہنگی کرو۔ کیا ہم بجلی کی چوری نہیں روک سکتے؟ کیا ہم میں اتنی سخت نہیں ہے؟ ہم گھوس اسکولوں کا تو پتہ کر سکتے تھے، ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس موجود ہے۔ وہ علاقے جہاں بجلی نہیں دی جاتی اور وہ بل نہیں دیتے، تو وہاں کنیکشن کیوں نہیں کاٹے جا سکتے؟ کوئی اندازہ ہے کہ کتنے پیسے ہم بجلی کے بلوں پر جمع نہیں کرتے اور وہ سرکولر ڈیٹ میں چلے آتے ہیں اور پھر عام آدمی کو بیچارے کو دینا پڑتا ہے۔ میں نے آپ سے بات کی کہ بچوں کو اسکول سے باہر رکھنے کا جو معاملہ ہے، اس کو اب ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ ختم نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان میں پڑھنے کے لیے لوگ نہیں ہوں گے۔ تعلیمی ادارے تو شاید رہیں گے، لیکن وہاں گدھے ہی باندھے جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے ان کی سوچ بھی گدھوں کی طرح ہوگی، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین چاہیے، ہمیں زرعی ماہرین چاہیے، ہمیں ٹیکنیشینز چاہیے، ہمیں انجینئرز چاہیے، ہمیں سائنٹیفک اپروچ رکھنے والے لوگ چاہیے۔ اور یہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہ لوگ تب آئیں گے جب ہم ان کی ذہنی صحت کو اور ان کی جسمانی صحت کا خیال کریں گے۔ ہسپتالوں کا جو حال ہے، کسی ہسپتال میں چلے جائیں، آپ جا کے دیکھیے۔ آپ کسی ہسپتال کو تو چھوڑیں، آپ کسی سرکاری محکمے کے دفتر میں ٹوائلٹ میں جا کے دیکھ لیں کہ وہ کتنی گندی ہے۔ وہ صفائی نصف ایمان جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کسی سرکاری محکمے کے دفتر میں جا کے دیکھ لیں جہاں ہم نے دو صفائی کرنے والے رکھ رکھے ہیں، اور ہم وہ جو صابن وغیرہ ہے وہ بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ ہم تو صابن کا ٹکڑا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم فینائل بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم چوری ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم چوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر چوری کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی سد باب کرنا پڑے گا، ہمیں ایک کیمپین چلانی پڑے گی۔ ہمیں کیمپین کے ذریعے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری اوقات بساط کیا ہے۔ ہم دنیا فتح نہیں کر سکتے، دنیا ہمیں آسانی کے ساتھ یوں کر کے ختم کر سکتی ہے۔ اگر ہماری ٹریڈ بند ہو جائے، ہماری ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں اور کم ہو گئی، امپورٹ ہماری بڑھی نہ، اور ہمارے لوگوں کو وہ ویزا کی سہولت بھی نہ ملی جو نارملی مل جایا کرتی تھی۔ ورک پرمٹ پر ہمارے لوگ جایا کرتے تھے، لیکن ہمیں تو ورک آتا ہی نہیں ہے، ہم تو کام کرنے ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں اب قوم سازی کا کام کرنا پڑے گا، نیشن بلڈنگ کا کام کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نیشن بلڈنگ کی طرف نہیں جائیں گے تو پرائم منسٹر صاحب آپ 50 تقریریں کر لیجئے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آئندہ چند دنوں میں ہم پھر بھیک مانگنے جائیں گے، اور پھر ہم بجٹ میں لوگوں سے یہ کہیں گے کہ اس کی تعریف کرو، اور لوگ مجبور ہوں گے کہ وہ قصیدہ گائیں کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دے دیا، ہماری مشکل ہو گئی، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں قرضہ مل گیا۔ 24ویں بار ہم قرض لینے کے لیے جائیں گے۔ انڈیا نے ایک دفعہ لیا، اس کے بعد انہوں نے نہیں لیا۔ ارجنٹائن نے لیا 22 دفعہ، بنگلہ دیش نے ایک دفعہ احتیاطاً لیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم افہام و تفہیم کی فضا کو قائم کریں۔ ہماری یونیورسٹیز میں بہت اچھے پروفیسرز موجود ہیں، ہم صوبائی سطح پر تو پروفیسرز کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ڈینز کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ایشوز پر ڈیبیٹ کرا سکتے ہیں، ہیلتھ کے ایشوز پر ڈیبیٹ کرا سکتے ہیں، سوشل جسٹس پر ڈیبیٹ کرا سکتے ہیں، عدالتوں کے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تعلیم کے لیے کوئی بہتر حل نکال سکتے ہیں، تعلیمی اداروں کے چلانے کے لیے ہم بہتر حل کر سکتے ہیں۔ وہ جو نوجوان ہیں شہزاد رائے، وہ بھی تو تعلیمی ادارے چلا رہا ہے، سرکاری تعلیمی ادارے اس نے اون کیے ہوئے ہیں اور وہ چلا رہا ہے خوبصورتی کے ساتھ۔ کیا باقی لوگ نہیں کر سکتے؟ کیا کمیونٹی کی بنیاد پر ہم کچھ ایسے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ کسی ایک آبادی میں ایک کمیونٹی کے لوگ رہتے ہوں،
ایک طرح کے لوگ رہتے ہوں، ایک خاندان کے لوگ رہتے ہوں، ایک محلے میں لوگ رہتے ہوں، ان میں سے 10-20 لوگوں کو ہم اکٹھا کریں کہ آپ اس اسکول کی تنظیم کو سنبھال لیجئے، اس کے اخراجات کو، اس کے ٹیچرز کو، اس کے بچوں کو آپ سنبھال لیجئے۔ ہمیں اب کچھ اور کرنا پڑے گا، ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو کرنے کی ہمیں 20 سال 25 سال پہلے ضرورت تھی۔ 20-25 سال پہلے ہم ایک اور طرح کے تناؤ میں اور تعصب میں موجود تھے، اس تعصب سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی حد تک نکل آئے ہیں۔ میں سیاسی تعصب کی بات کر رہا ہوں، لیکن جہاں ہم ایک طرف کے تعصب سے نکلے ہیں وہاں دوسری طرف کا تعصب موجود ہو گیا ہے۔ وہاں جس شخص کا مذاق اڑایا جاتا تھا اب اس کو امیدوار بنایا جا رہا ہے۔ اس شخص کی افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جو تعلقات اور جو تصویریں اور جو معاملات پاکستان کے میڈیا پر 20ویں دفعہ دیکھے جا چکے ہیں، ان کے بھائی صاحب گورنر ہیں، ان کی تقریریں جس طرح کی تھیں وہ سن لی جائیں، ان کے باقی لوگوں کے معاملات دیکھ لیے جائیں، تو پی ٹی آئی کو بھی ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ صدر پاکستان کے لیے وہ کسی اور شخص کو لے آتے، کسی ایسے شخص کو کھڑا کرتے جو جج ہوتا، جو حکیم ہوتا، جو بڑا ڈاکٹر ہوتا، کوئی فلاسفر ہوتا، کوئی تھنکر ہوتا، تاکہ تھنکنگ پروسیس تو آگے چل سکتا۔ جو شخص ایک خاص سوچ سے نکل نہیں سکتا، جو ایک خاص طرح کی تنقید، میں 25-30 سال سے موصوف کی ایک خاص طرح کی تقریریں سن رہا ہوں، اس سے نہیں نکل سکے، وہ میرے پاکستان کو مشکل سے بھنور سے کیسے نکالیں گے؟ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے کل پرائم منسٹر کو بات کرنی چاہیے۔ آگے 8 مارچ کا دن بھی آنے والا ہے، اور جو لاہور میں پولیس آفیسر نے ایک کمال کر کے دکھایا، پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس کو ایوارڈ دیں، پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس کو ملاقات کا وقت دیں۔ اگر وہ بچی یا وہ خاتون جو KPK کی اسمبلی میں کسی طرح کسی بھی لحاظ سے ہراسگی کا شکار بنی یا جس پہ جوتیاں پھینکی گئیں، اس کو بلا کر بات سنی جا سکتی ہے، تو ایک اچھے پولیس آفیسر خاتون کی بات بھی سنی چاہیے، اس کو شاباش دینی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو مثال بنا کر ٹی وی پر سامنے لانا چاہیے، تاکہ پاکستان میں خواتین جو ڈری ہوئی رہتی ہیں، جو پسی ہوئی رہتی ہیں، جو سڑک پہ نہیں جا سکتی، ان میں یہ حوصلہ ہو کہ ہم کام بھی کر سکتی ہیں، ہمیں ہراسگی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، ہماری عزت اور وقار بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر پرائم منسٹر صاحب سرکاری ملازموں میں میرٹ کا نظام بھرتی کرتے ہیں، جب یہ نواز شریف پنجاب میں چیف منسٹر تھے تو ان کے ایک منسٹر ہوا کرتے تھے جو وزیر تعلیم بھی تھے اور وزیر خزانہ بھی تھے، چودھری ممتاز صاحب۔ انہوں نے ہم کچھ دوستوں کو ایک دفعہ اکٹھا کیا اور پوچھا بتاؤ میں کیا کروں، یہ بہت سفارشیں آتی ہیں۔ ہم سب نے ان کو یہ رائے دی کہ آپ میرٹ کا نظام کالج میں دے دیں کہ اس سے ہٹ کے کوئی داخلہ نہیں ہوگا۔ 1 سال 2 سال کو ادھر ادھر کی ہیرا پھیری چورا پھیری کرے گا، پھر نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور انہوں نے اس وقت چیف منسٹر نواز شریف سے بھی یہ بات طے کروا لی کہ وہ ان کو کسی داخلے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ اب پنجاب میں بغیر میرٹ کے کسی کالج میں داخلہ نہیں ملتا۔ یہ باقی جگہوں پہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ ملازمتوں میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کرنا شروع کر دیں تو حقدار کو حق ملے گا، اور جو حقدار نہیں ہوگا اس کو محنت کی عادت ہوگی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سے ایک آرٹیکل 25 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جو یہ کہتا ہے کہ خاص حد تک کی ایج کے بچوں کو اور بچیوں کو ریاست تعلیم دے گی۔ آپ MQM کے ساتھ جن مذاکرات میں گئے ہوئے ہیں، اور MQM جس بات کو کہہ رہی ہے، شور مچا رہی ہے، اور بھی ان کے موٹیوز ہوں گے، بہت موٹیوز ہوں گے، لیکن جو اپیرنٹلی انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے وہ یہی آرٹیکل 25 رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کا لیے 140 کا سہارا لیا ہوا ہے۔
140 یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی نظام مکمل طور پر قائم کیا جائے۔ اگر بلدیاتی نظام کو قائم کرنا ہے تو پھر بلدیاتی اداروں نے ہی پرائمری کے بچوں کو تعلیم دینی ہے، اسکول ان کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ جو پرائیویٹ اسکول مختلف پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل اور کمرشل اداروں نے کھول رکھے ہوئے ہیں، ان کو بند کروائیے۔ پاکستان کے غریب لوگ 40,000 روپے تنخواہ لے کے 40,000 روپے فیس نہیں دے سکتے۔ جناب پرائم منسٹر، توجہ دیجیے میری اس بات کی طرف کہ اگر مجھے اپنے بچے کے لیے 40,000 روپے فیس دینی ہوگی اور گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوگا تو میں یقیناً کوئی نہ کوئی چوری کروں گا، رشوت لوں گا، غلط کام کروں گا، اور اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہوگی۔ میں تو حالات کے ہاتھوں مجبور ہوں گا۔ ممکن ہے یہ ذمہ داری، اس کا جواب آپ کو جا کے دینا پڑے کہ آپ نے نظام کیوں ٹھیک نہیں کیا تھا۔ ہمیں اب مزید نظام کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نظام کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ بات ختم کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے خیر مانگتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ میرا وطن سرسبز و شاداب رہے، خوش رہے، اس میں استحکام ہو، اس میں امن ہو، اس میں سلامتی ہو، اس میں خوشحالی ہو۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔